بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث کلمہ طیبہ سے پڑھا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 58۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ مخلصا دخل الجنہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 59۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنہ فرأيت في عارضة الجنة مكتوبا 3 أسطر بالذهب السطر الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسطر الثاني ما قدمنا وجدنا وما أكلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا، والسطر الثالث أمة مذنبة ورب غفور۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دونوں طرف 3 سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھی۔ سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھیں۔ پہلی سطر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری سطر جو ہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ وغیرہ کر دیا اس کا ثواب ہمیں مل گیا، اور جو دنیا میں ہم نے کھا پی لیا اس کا ہم نے نفع اٹھا لیا، اور جو کچھ ہم چھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا۔ تیسری سطر امت گنہگار ہے اور رب بخشنے والا ہے، امت مذنبۃ ورب غفور، امت گنہگار ہے اور رب بخشنے والا ہے۔ حدیث نمبر 60۔ عن عتبان بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن یوافی عبد یوم القیامة یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بها وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ حضرت عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہوا آئے کہ اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہی کی رضامندی چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔